الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اس وقت پورے ملک میں بالخصوص ہماری ریاست اور شہر میں بچوں کے تعلیمی اداروں کی تعطیلات کا زمانہ چل رہا ہے اور والدین، بچے، رشتہ دار سارے کے سارے ان چھٹیوں کے گزارنے، ان چھٹیوں کو منانے کے سلسلے میں اپنے اپنے طور پر جو پہلے سے طے شدہ پروگرام ہو یا نہیں ہے تو اس کو بنا کر اس کے مطابق عمل درآمد کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ چھٹیوں ہی کے عنوان پر کچھ اہم اور بہت ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس امید پر کہ جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں بطور امانت آپ دوسروں تک ان باتوں کو ضرور پہنچائیں، خود بھی لازمی طور پر عمل کریں اور جہاں کہیں اس کے خلاف ہوتا ہوا نظر آئے تو ان کو بھی متنبہ کر دیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہماری دینی اور ملی ذمہ داری۔ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن چیزوں کی تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کا ایک بڑا حصہ وہ ہیں جو انسان کی حیا اور پاکیزگی سے متعلق ہیں، اور شریعت مطہرہ نے حیا اور پاکیزگی سے متعلق بے شمار مقامات پر اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ تمہاری اپنی زندگی میں حیا اور پاکیزگی، پاک دامنی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور مسلمانوں کے معاشرے کو بطور خاص ماضی میں جو جانا جاتا تھا، مسلمانوں کے گھرانوں کو اور مسلمانوں کے کلچر اور ان کی سوسائٹی کو، تو وہ حیا اور پاکیزگی اور پاک دامنی کے نام پر جانا جاتا تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جس وقت ملک کی آزادی کی جنگ چل رہی تھی اور لوگ بہرحال ادھر ادھر منتشر بھاگتے اور دوڑتے پھر رہے تھے، اس وقت میں ہمارے ہی ملک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ہندو گھرانے پر بعض لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور حملے کی وہ لوگ تیاری میں تھے۔ اتفاق کہ اس ہندو گھرانے کے برابر میں ایک مسلمان کا گھر تھا،
ہندو گھرانے کے سربراہ نے اپنی 2 بیٹیوں کو اس مسلمان کے گھر لے جا کر اس مسلمان کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ یہ میری دونوں بیٹیاں میں آپ کے پاس امانت رکھوا کر جانا چاہتا ہوں، جب حالات سنبھلیں گے اور لوگ خاموش ہو جائیں گے میں آ کر اپنی بچیوں کو آپ کے پاس سے لے کر چلا جاؤں گا۔ مسلمان کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ میرے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب اور آپ کے ہم مذہب یہ پڑوسی آپ کے بھی یہاں موجود ہیں، آپ ان کے پاس لے جا کر چھوڑ دیتے تو مذہبی اعتبار سے بھی ان کو کوئی پریشانی اور دقت نہ ہوتی۔ تو اس غیر مسلم بھائی نے جو جواب دیا وہ ہم مسلمانوں کے لیے یقیناً بہت بڑا سبق آموز جملہ ہے۔ کہا کہ جو مسلمان اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کے عنوان پر 1 مہینہ اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں سے دور رہنا عبادت سمجھتا ہے، اور دن کے اوقات میں تو بہرحال وہ روزے کا عمل ہے، رات میں بھی عبادات اور دیگر کاموں کی وجہ سے وہ اپنی حلال اور پاکیزہ بیویوں کے قریب نہیں جاتا، وہ ان غیر مسلم جو ان کے لیے حلال بھی نہیں ہے اور پھر ان کے پاس امانت رکھوا کر جائی جا رہی ہے، ان کو ان کے گھر میں کسی قسم کی کوئی دشواری اور تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ میرے اپنوں سے زیادہ آپ کے گھر میں محفوظ ہیں، یہ میری بیٹیاں اپنوں سے زیادہ آپ کے گھر میں محفوظ ہیں۔ ہم آ کر یہاں اتنا عرصہ گزر گیا، ہم نے آپ کے گھر کی خواتین کی جو ہے آواز تک نہیں سنی، ان کے چہروں کو تک نہیں دیکھا، ان کو ہم جانتے تک نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا یہ یقین ہے کہ مسلمان گھرانوں میں ان کی بیٹیاں، ان کی بہویں اور ان کی گھر کی خواتین جیسے محفوظ ہیں، یہ میری 2 بیٹیاں بھی آپ کے گھر میں ویسی ہی محفوظ رہیں گے۔ یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، اس واقعے میں جو بہت بڑا سبق ہم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے اور جو سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ایک دور مسلمان معاشرے کا ایسا گزرا ہے اور ایسا ان کا ماضی رہا ہے کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر اپنی بہن بیٹیوں کو ان کے گھر میں اپنوں سے زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، اس لیے کہ مسلمان بالکل حیا اور پاکیزگی اور پاک دامنی کی اعلیٰ مثال پیش کرنے والی قوم تھی۔ لیکن زمانہ بدل رہا ہے اور اس قدر تیزی سے بدل رہا ہے کہ پہلے قرن بدلتا تھا 100 سال پر، جس کو 1 صدی ہم کہتے ہیں، پہلے قرن بدلتا تھا 1 سال پر، یعنی 100 سال پر دنیا کے حالات بدل جایا کرتے تھے۔ جو دور پہلے ہوا کرتا تھا وہ دور اب باقی نہیں رہتا، لیکن یہ جو دور اس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر 10 سال میں یہ اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو دور جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہر 10 سال میں یہ اپ گریڈ ہوتا جا رہا ہے، اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور جو حالات اور جو مسائل پچھلے 10 سالوں میں انتہائی معیوب سمجھے جاتے تھے اور جن کو انسان اپنے لیے کرنا ایک عیب کی بات سمجھتا تھا، آج وہی کام لوگوں کے لیے باعث فخر بنے ہوئے ہیں۔ میری بات پر بہت توجہ دیں آپ، اور بہت اہتمام سے گزارش کر رہا ہوں دوبارہ کہ اس بات کو یقیناً دوسروں تک لازم پہنچائیں، خود بھی عمل کریں، اور جہاں اس میں کمی محسوس ہو فوری طور پر اس پر روک لگائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا معاشرہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے اور اللہ کی طرف سے نزول عذاب کے فیصلے ہو جائیں۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہر 10 سال میں اور شاید اب آئندہ چل کر کے 5-7 سال میں اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا۔
جو باتیں پچھلے دور میں معیوب سمجھی جاتی تھیں اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر نہیں ہو سکتا، آج وہی کام، وہی بات، وہی چیز مسلمانوں کے پاس باعث فخر بنی ہوئی ہے اور لوگ اس پر ایک دوسرے سے مسابقت کرنے کو تیار ہیں، آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ اس وقت چھٹیوں کے اس دور میں جبکہ پورے ملک کے سکولز، تعلیم گاہیں، ادارے چھٹیوں کی اس وقت میں گویا ماحول کے اندر ہیں، یہ ماحول اس وقت خاص طور سے ایک مزاج بنا رہا ہے، اور وہ مزاج یہ کہ بھائی اپنے بچوں، اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان قبیلے والوں کے ساتھ فارم ہاؤس کلچر بنایا جا رہا ہے، فارم ہاؤس کلچر بنایا جا رہا ہے، اور باضابطہ پورے مسلمانوں کے غول کے غول، ان کے پورے گھرانے، ان کے پورے خاندان والے کہتے ہیں کہ صاحب انجوائمنٹ کے نام پر فارم ہاؤس کو جانا ہے، 3 دن تک کا فارم ہاؤس بک کر لو، 4 دن تک کا فارم ہاؤس بک کر لو، اور خدا کی قسم اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ سے بالکل صداقت پر مبنی بات عرض کر رہا ہوں، جو طوفان بدتمیزی، جو طوفان بے حیائی اور جو ننگا پن ان فارم ہاؤسوں کے اندر چل رہا ہے، خدا کی قسم ہمارے مسلمانوں کے درمیان، ان کے معاشروں کے درمیان، ان کی سوسائٹی کے درمیان اتنے ننگے پن کا کبھی رواج اور تصور نہیں تھا، اور آج یہ ننگا پن بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مول صاحب جوش میں آ کے ننگے پن کا، اوریانیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میں آپ کو مثال بھی دوں گا، حوالہ بھی دوں گا۔ فارم ہاؤس جانے کا جو ایک کلچر اس وقت میں بنا ہوا ہے، پورا گھرانہ جا رہا، پورا گھرانہ بولے تو ایک ماں باپ کی جتنی اولادیں ہیں، بڑا بھائی، منجلا بھائی، سنجلا بھائی، چھوٹا بھائی، وتھ فیملیز، یعنی ان کی اہلیائیں، ان کے بچے، اب ان بچوں میں جو مراہق درجے کے ہیں، قریب البلوغ ہیں وہ بھی ہیں، جو بالغ ہو چکے ہیں وہ بھی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب فارم ہاؤس کو جاتے ہیں تو جاتے ہی یا جانے کے پہلے ہی یہ ایک تصور بن جاتا ہے، اور بلکہ باضابطہ اعلان ہوتا ہے 3 دن فل انجوائمنٹ، 3 دن فل انجوائمنٹ۔ انجوائمنٹ کا مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ رات بھر گانے لگائے جائیں گے اور ان گانوں پر ناچا جائے گا، ان ناچنے والوں میں عورتیں بھی ہوں گی۔ میں الفاظ بہت کھینچ کر کے اور بہت جو ہے دبا کر کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، عورتیں بھی ناچیں گی، وہ عورتیں جو گھروں کے اندر بالکل ستی ساوتری بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو گھروں کے اندر انتہائی پاک باز نظر آنے والی ہوتی ہیں، وہ عورتیں جو گھروں کے اندر جن کے سروں سے دوپٹے نہیں اترتے، وہ عورتیں جب ان فارم ہاؤسوں پر جاتے ہیں تو اپنی پوری حیا کو نکال کر پورے خاندان کے جیٹھ کے سامنے، دیور کے سامنے، نندوئی کے سامنے اور جی اپنے خاندان کے جوان بچوں کے سامنے گانوں پر ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی انجوائمنٹ کرنا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھو کہ کیا دین و شریعت نے انجوائمنٹ کے نام پر اس بے حیائی کی اجازت دی ہے؟ ایک مثال یہ ہو گئی، رات بھر گانوں پر ناچنے ہو رہے ہیں، اور اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تکذیب کر سکتے ہو کہ آپ غلط بول رہے ہیں۔ ہے معاشرہ ایسا ہی نا؟ باضابطہ اس وقت میں فارم ہاؤسوں کے اندر سکرین لگائے جا رہے ہیں، جہاں آپ گانے دیکھو، آپ چاہے فلمیں دیکھو، آپ چاہے جو دیکھنا ہے اس میں دیکھو، اور ادھر باربیکیو بھی چل رہا، اور صاحب ادھر نہانا۔ میں اسی موضوع پر آنا چاہ رہا تھا۔
ٹی وی لگ گئی، باربیکیو کرتے ہوئے باربیکیو کھا رہے ہیں۔ دیکھو کھانے پینے سے یا سیر و تفریح سے منع نہیں ہے، کھانے پینے سے سیر و تفریح سے منع نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو تاکہ عبرت حاصل کرو، زمین میں چلو پھرو تاکہ عبرت حاصل کرو۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم زمین میں چل پھر تو رہے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے درس عبرت بن رہے ہیں۔ ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، زمین کے اندر چل پھر کر کے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی عجائبات کو دیکھ کر، اللہ کے عذابات کو دیکھتے ہوئے ہم خود عبرت حاصل نہیں کر رہے، لیکن اپنے طرز عمل سے اور اپنی زندگی کے کاموں سے لوگوں کے لیے ہم خود درس عبرت بن رہے ہیں۔ کہ بھائی اسکرین پر جو ہے ٹی وی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، بڑوں کا دور آ گیا گانے چل رہے ہیں، بچوں کا دور آ گیا کارٹون چل رہا جی، اور کچھ بچوں کا آ گیا تو صاحب گیم چل رہا وغیرہ وغیرہ، باربیکیو کھایا جا رہا ہے، پکوان کر کے کھایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 2 جو انجوائمنٹ فارم ہاؤسوں کے اندر ہوا ہے اس وقت میں، وہ ہے سوئمنگ، نہانا۔ میں زیادہ کچھ وضاحت سے نہ عرض کرتے ہوئے بس اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، ایک ہی سوئمنگ پول کے اندر کچھ حصہ طے کر دیا گیا کہ یہ مردوں کے واسطے، اور کچھ حصہ طے کر دیا گیا یہ عورتوں کے واسطے ہے۔ اب آپ غور کر کے تصور کر کے دیکھو اس بات کا کہ جو عورت اپنے گھر کے اندر اپنے کپڑوں کا اپنے سطر والا حصہ تو دور کی بات ہے، تھوڑا سا پاؤں سے اوپر اٹھ جائے تو اس کو ایک بے حیائی محسوس ہوتی ہے اپنے اندر، اپنے گھر خاندان قبیلے والوں کے مردوں کے درمیان اگر اس کا کپڑا یہاں سے یہاں ہو جائے اس کو بے حیائی محسوس ہوتی ہے کہ میرے خاندان کے بڑے لوگ ہیں، مرد احباب ہیں، میں ان کے سامنے اپنے کپڑوں کا جو ہے بے ترتیبی کے ساتھ آ جانا اس کو گوارا نہیں ہے۔ لیکن وہی جب فارم ہاؤس جا کر کے آپ سوئمنگ کے لیے جا رہی ہیں، کوئی چیز کا وہاں پر کوئی خیال نہیں آ رہا، کوئی تصور نہیں آ رہا، حالانکہ اسی پل کے اندر جیٹ بھی موجود ہے، اسی پل کے اندر شوہر بھی موجود ہے، اسی پل کے اندر دیور بھی موجود ہے، اور سب باضابطہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، انجوائمنٹ کیا جا رہا ہے، بچوں کو باضابطہ بلا کر، بچیوں کو باضابطہ بلا کر، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے چھٹیوں کا صحیح لطف لینے کا ان کو موقع دیا، بالکل صحیح انداز کا ان کو انجوائمنٹ کرا دیا، مگر کسی مرد خدا کے ذہن پر اور کسی بندی خدا کے ذہن پر یہ خیال بھی نہیں آ رہا کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا واقعتاً دین و شریعت کے اعتبار سے ہمارا یہ عمل کسی بھی اعتبار سے درست تو دور کی بات ہے، دائرہ شریعت میں بھی آنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، کوئی غور نہیں کر رہا، چل رہا کہ بھئی انجوائمنٹ ہونا ہے بچوں کا۔ خدا کی قسم مسلمانوں کے درمیان جب سے یہ فارم ہاؤس کلچر آیا ہے، مسلمانوں کی بے حیائیاں، مسلمانوں کی عریانیت اور مسلمانوں کے آپس کے جو رشتوں کا تقدس تھا وہ تقدس تک برباد ہو گیا ہے، وہ تقدس تک برباد ہو گیا ہے، باضابطہ اہتمام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، عورتوں کا لباس تبدیل ہو جاتا ہے فارم ہاؤس جا کر۔ میں آپ سے غلط نہیں کہہ رہا ہوں، عورتوں کا لباس تبدیل ہو جا رہا ہے فارم ہاؤس جا کر، کہ بھئی اب یہ بے حیائی نظر نہیں آ رہی، اب یہ نہیں محسوس ہو رہا کہ ہم نے جو کام کیا ہے واقعتاً یہ شرم و حیا کے خلاف ہے، یہ چیز اب یاد نہیں آ رہی ہے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہماری اولاد پر کیا اثر پڑے گا، ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا، ہم نے تو یہ سمجھا کہ بچوں کے انجوائمنٹ کے نام پر بڑوں کا بھی انجوائمنٹ ہو جائے، بس ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے۔
لیکن جتنی بے حیائیاں اور جتنی عریانیت اور جتنا حیا کا جنازہ ان پروگراموں کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے، الامان والحفیظ یاد رکھنا کہ ہم یہ کام جو انجوائمنٹ کے عنوان پر کر رہے ہیں اور یہ کام جو ہم اپنے بچوں کی چھٹیوں کے گزارنے کے عنوان پر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ہمارے اس طرز عمل کی وجہ سے خدا کے عذاب اور اس کے قہر کو دعوت دینے والے نہ بن جائیں، اور اللہ کا اگر خدا نہ خواستہ عذاب آ گیا تو ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے اور دوسروں کے لیے درس عبرت بن جائیں گی۔ یہ تصور اصل میں آیا ہے غیر مسلم برادران وطن کی جانب سے۔ غیر مسلموں کے یہاں کسی طرح کے کوئی پردے کا اہتمام نہیں، ان کے پاس کسی قسم کے احکام کی پابندی کا مزاج نہیں، ان کے یہاں کسی طرح کی کوئی جو ہے پابندی کے ساتھ اور رشتوں کے تقدس کے ساتھ اتنا جو احترام مسلمانوں کے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ احترام وہاں نہیں پایا جاتا۔ وہاں سے ہوتے ہوتے یہ تصور اور یہ رواج اور یہ مزاج مسلمانوں کے درمیان میں اس وقت میں آیا۔ اللہ معاف کرے، میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آگے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ 2 جمعہ قبل ہم نے اعلان کیا کہ ہماری مسجد میں ہر سال جو سمر کیمپ لگتا ہے، اس سال بھی ہم وہ کام جو ہے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کا 1 مہینے کا وقت جو ہوگا وہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر کچھ گھنٹوں کے اعتبار ہی سے صحیح مگر لگے گا تو کوئی نہ کوئی دینی شدبد ان کے اندر آئے گی۔ لیکن آپ یقین جانیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، 1 ہفتہ باضابطہ وہ بینر بھی لگا رہا اور باضابطہ یہاں مدرس بھی موجود رہا، 1 ہفتہ گزر گیا، 1 بچہ نہیں آیا جو اپنے داخلے کے عنوان پر اس کے ماں باپ فکر کے ساتھ لے کر آئے ہوں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اور اسی 1-2 ہفتوں کے درمیان اگر آپ شہر کے اطراف کے فارم ہاؤسز کا جائزہ لیں، کوئی فارم ہاؤس ایسا نہیں ہے جو خالی ہو، ہر فارم ہاؤس بھرا ہوا ہے، ہر فارم ہاؤس بھرا ہوا ہے۔ اور ان بچوں کا جو مزاج اس وقت میں بنا ہوا ہے، پوری رات 2-2 بجے 3-3 بجے رات تک روڈوں پر کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور صبح ظہر تک یہ اپنے بستروں پر سوتے پڑے ہوئے۔ یہ اگر ہماری نسلوں کا مزاج بن جائے گا، ضروری نہیں ہے 20 سال تک ہم جئیں، اور ضروری نہیں ہے 20 سال تک، ہو سکتا ہے کہ ہم میں کے اکثر ابھی جو زمین کے اوپر ہیں، زمین کی پیٹھ پر ہیں، ہو سکتا ہے زمین کے پیٹ میں چلے جائیں، اور ہمارے بعد جو یہ ہماری نسلیں ہیں اور ان نسلوں نے جو اپنا مزاج بنایا کہ ہم ظہر تک سوتے رہیں گے، رات دیر گئے جاگتے رہیں گے، تو آپ سوچو کہ ان کی زندگیوں کے گزارنے کے پاس جو ہمتیں ان کو ہونی چاہیے، وہ ہمتیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ تو ٹک ٹاکیے بن گئے، یہ تو موبائل کے دیوانے بن گئے۔ اور ماں باپ نے بھی بڑا جو ہے اہتمام کے ساتھ اپنا رول ادا کیا کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کھاتے وقت میں موبائل دے دیا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں سوتے وقت میں موبائل دے دیا، اپنے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کام کاج میں مصروف ہیں اس وقت میں موبائل دے دیا، اور ان کا ذہن یہ بنا دیا کہ تم ایک حالت پر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے، ایک حالت پر تم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ اور جن بچوں نے پوری زندگی جو یعنی ان کے بڑھنے کی عمر ہے، ان کے جو ہے ڈیولپ ہونے کی جو عمر ہے، اس عمر کے اندر انہوں نے کوئی دنیا کی مشقت نہیں اٹھائی، مٹی میں جا کے کبھی کھیلا نہیں، کبھی وہ دوڑ نہیں لگایا، کبھی کوئی کام اس نے ایسا نہیں کیا۔ جب اپنی زندگی میں کام کرنے کا وقت آئے گا، تھوڑے بہت حالات ہوں گے، یہ ہر ایک سے اپنا رشتہ منقطع کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تھوڑے بہت حالات آئیں گے، صبر ان کے اندر نہیں ہوگا، حالات سے مقابلہ کرنے کا مزاج ان کے اندر نہیں ہوگا، تھوڑے بہت حالات اس کے خلاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اس سے قطع تعلق کر لے گا۔ میرے بزرگوں، یاد رکھو، اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے اولاد کو صحیح اور غلط کا فرق اور اپنی اولاد کو زندگی کے حالات سے لڑنا سکھانا، یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔
یہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ شادیاں کرنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن شادیوں کے بعد اس زندگی کو صحیح رخ پر لے کر جانا یہ کمال ہے۔ ورنہ آج کل شادیاں جتنی تیزی سے ہو رہی ہیں، اسی گنا تیزی کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر تیزی کے ساتھ خلع اور طلاق کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی، ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ نہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بتایا، نہ ادھر ماں باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا، دونوں کو بس بندھن کے اندر باندھ دیا اور چھوڑ دیا کہ بھائی جیسا جی میں آیا تم جیو، نہیں سمجھ میں آیا خدا حافظ کرو۔ یہ جو اس وقت کا رواج اور مزاج بنا ہوا ہے میرے بزرگوں، یہ انہی بے حیائیوں کا دین ہے، یہ انہی بے حیائیوں کا دین ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی اس چھٹیوں کے عنوان پر جو ذہنی تربیت ہو سکتی ہے دینی نقطۂ نظر سے، اس تربیت کو انجام دینے کی فکر کریں، اور کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کسی مکتب میں اگرچہ بھیجیں یا نہ بھیجیں وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر کم از کم ایک ماحول بنائیں، اور اس ماحول کے اعتبار سے اپنے بچوں کو اس میں ڈھالنا اور اس کے مطابق ان کو جینا سکھائیں، تاکہ ان کو کم از کم دینی تعلیم کے جو ہے بنیادی معلومات حاصل ہوں، تاکہ ان کو کم از کم دنیا میں پیش آنے والے جو حالات ہیں ان حالات سے لڑنا اور نبرد آزما ہونا ان کو بتایا جا سکے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے اس وقت کی چلنے والی فارم ہاؤس کلچر جو ایک بیماری بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کو بہت بڑا فخر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں فارم ہاؤس میں اپنے پورے خاندان کو لے جا کر کے دعوت کی، یہ آپ جو فخر سمجھ رہے ہیں حقیقت میں یہ فخر نہیں ہے بلکہ یہ عار کی بات ہے، یہ انتہائی جو ہے لچر پنے کی بات ہے کہ پورے خاندان کو لے جا کر کے ہم نے یہ کیا۔ یعنی اول تو ہمارے پاس گھروں کے اندر پردے کا رواج نہیں، گھروں کے اندر پردے کا رواج نہیں ہے، اور جو کچھ جو دوسروں سے کسی طریقے کا تھوڑا بہت جو احتیاط والا ماحول تھا وہ ماحول بھی فارم ہاؤس کلچر کے نام پر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس بیماری سے ہمارے معاشرے کو اور ہم مسلمانوں کو بطور خاص بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔